سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھر پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ اسی طرح سے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں فرقہ بازی مت کرو، فرقے میں مت بنو، مت بٹو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں مت بٹو، فرقہ مت بناؤ، ہے نا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے کے دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اس کی مہربانی سے تم سب ایک ہو گئے۔ جب قبیلہ قریش اور سعودی عرب کے لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور وہ دشمنی اتنی تگڑی ہوتی تھی اس سعودی عرب کے لوگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے ہی اتنی تگڑی دشمنی ہوتی تھی کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی دشمنی کو نسل در نسل لے کر کے لڑتے تھے اور خونریزی کرتے تھے۔ تو اللہ نے وہی نعمت یاد دلایا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ کی نعمت سے تم سرفراز ہوئے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کی مہربانی سے ایک ہو گئے۔ تو اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو ایک کیا ہے نا، تو اس نعمت کو اللہ یاد دلا رہا ہے نا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے سو اللہ نے تم کو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح سے صاف کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے راستے پا جاؤ، ہے نا۔ تو اللہ نے صاف کیا بیان کیا کہ فرقہ مت بناؤ، مذہب اسلام میں فرقہ بازی مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہے نا۔ اور اللہ نے کیا کہا، یاد دلایا کہ تم جو فرقہ بنا رہے ہو سو اللہ نے تم کو اپنی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ کون سی نعمت؟ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، ہے نا، اور اس کی مہربانی سے تم ایک ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی، ہے نا۔ سو اس نعمت کو تم فراموش مت کرو، اور تم جو ہے فرقہ بازی مت کرو، اسلام میں فرقے مت بناؤ، ہے نا، اور اس نعمت کو یاد کرو، اور جو ہے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے سو اللہ نے تم کو بچا لیا، ہے نا۔ تو اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح سے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ یہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہمیں فرقہ نہیں بنانا ہے، اسلام مذہب میں فرقہ نہیں بنانا ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہے نا، میری امت میں
73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے، ہے نا؟ تو سوائے ایک کے سارے کے سارے دوزخی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنتی ہوگا اور سارے کے سارے جہنمی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے 2 جواب دیے۔ آپ نے ایک بار فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ فرقہ اس چیز پر قائم ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا چیز پر قائم تھے؟ اللہ کی وحی پر، اللہ کی وحی پر۔ وحی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، یہ اللہ کی وحی ہے، اسی پر قائم تھے، ہر عمل کو اسی سے ملاتے تھے، ہے نا؟ تو اس پر قائم تھے۔ اور ایک جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ وہ فرقہ وہ گروہ جو ہوگا، جو جنتی ہوگا، وہ ہوگا الجماع۔ اسے الجماع کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ الجماع کا مطلب ہوتا ہے وہ اس چیز پر قائم ہوگا، اس عقیدے پر قائم ہوگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام اس چیز پر قائم تھے، اس عقیدے پر قائم تھے، وہ اس منہج پہ، اس کا منہج وہی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا؟ اللہ کی وحی، ہے نا؟ اللہ کی وحی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، وہ اللہ کی وحی ہے نا؟ وہی منہج تھا۔ اور آج بھی جس گروہ کا منہج وہ ہوگا، وہی حق پر ہوگا اور وہی جنتی گروہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور اللہ نے منع کر دیا کہ فرقہ بنانا نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے منع کیا کہ فرقہ بنانا نہیں ہے، اب بنے ہوئے فرقے میں جانا نہیں ہے۔ اور جو جنتی گروہ ہے، جنتی فرقہ ہے، اس کو بھی اللہ نے فرقہ ہی کہا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ہی کہا کہ جو جنتی ہوگا۔ لیکن وہ کون ہوگا؟ جو ہے اس منہج سے ہٹے گا نہیں جس منہج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ ہر عمل کو صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو ہے اس کو دیکھتے تھے، ہے نا؟ تو آج بھی جو گروہ، جو فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور اللہ کی وحی قرآن اور صحیح حدیث سے ہر عمل کو ملائے گا، ہے نا، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ باقی جتنے بھی فرقے ہوں گے وہ باطل ہوں گے، جس کا بنانے سے اللہ نے منع کیا ہے کہ فرقے فرقے میں نہ بٹو، فرقے فرقے میں نہ بٹو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔